احادیث کی طرف آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنے سے پہلے گزرنے والے، آپ کے دور سے پہلے گزرنے والے لوگوں، اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا اور برے لوگوں کا ذکر بھی کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ گزرے ہوئے اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ قوم میں جاری رہنا چاہیے، تاکہ اچھے لوگوں کا ذکر سن کے ایمان تازہ ہو اور برے لوگوں کا ذکر سن کے عبرت حاصل، سبق حاصل۔ اکثر قرآن پاک کے اندر ایسے مقامات جہاں سے آیات کا آغاز از، اذا یا وذکر سے ہوتا ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب مریم، تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ اس واقعے کو ذرا پڑھو، اس تاریخ کو یاد کرو، اس شخصیت کا ذکر پڑھو۔ تو گویا اپنے سے پہلے گزرنے والے اچھے لوگوں کا ذکر کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ تو آج کے خطبہ کا عنوان اس لیے ایک احساس شخصیت اور ماضی قریب میں گزری ہوئی عظیم ہستی حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے اس کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اکثر ہمارے خطبات جمعہ میں بطور مضمون، بطور عنوان اپنے سے پہلے گزری ہوئی شخصیات جو ماضی قریب میں ہے، 1 صدی میں، 2 صدی، 3 صدیوں میں، اس پر بہت کم خطبات ہوتے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ برسبیل تذکرہ آ جائے تو آ جائے، لیکن بطور عنوان ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں شاید اہل الحدیث کی جو ہے وہ شخصیت پرستی کا جو ہمارے مسلک میں تصور ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر خیر بھی بہت حد تک چھوڑ دیا گیا ایز اے موضوع عنوان کے طور پہ ہم بیان نہیں۔ اس روش کو چاہیے کہ بیان کرنے والے بھی بدلے اور سننے والے بھی اپنے ذوق کا، محبت کا مظاہرہ کریں۔ ایسی شخصیت جس پر پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہو چکا کہ ہمہ جیز شخصیت تھی اور تاریخ ساز شخصیت تھی اور صالح شخصیت، بلکہ بہت سارے علماء کرام نے انہیں امام اہل سنت کے لقب سے بھی یاد کیا۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی صالحین کا ذکر موجود ہے، جو آیات پڑھی تو ضروری تھا کہ غالباً میری اپنی زندگی میں نے کسی ایک بھی خطیب کا صرف اسی موضوع پہ گفتگو نہیں سنی، نہ خطبات میں اور نہ ہی عام جلسوں۔ ذکر خیر تو جاری ہے اور ان کی شخصیت ایک مقبولیت کے عروج پر ہے، تذکرہ خیر جاری رہتا، لیکن بطور عنوان ذکر کرنا بالعموم ہماری عادات نہیں ہے، جس وجہ سے آنے والی نسل جو ہے اپنی تاریخ سے ہی آگاہ نہیں ہے، نیک لوگوں کی تاریخ سے ہی آگاہ نہیں۔
تو اس لیے ضروری ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ الاسلام ثناء اللہ برصری رحمہ اللہ، سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ جو ہمارے اسلاف تھے، اکابرین تھے، ان کا ذکر صدی بصدی جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ سال میں کوئی نہ کوئی ایسے موضوعات ایسے ضرور آنے چاہیے جن کا تعلق ان شخصیات کے ساتھ کہ ہم تک جو دین پہنچانے والے، اس سے پیچھے ایک لڑی موجود ہے، صحابہ کرام کی، تابعین نظام کی اور تبع تابعین کی، فقہا کی، علماء کی، ان کا ذکر ہم سٹیجوں پہ کریں تو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کا ذکر خیر جاری رہتا ہے۔ لیکن شاید ماضی قریب میں علماء کرام کے احوال، تاریخ اور خدمات پر موضوعات کو بیان کرنا ہم عجوبہ سمجھیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ عجوبہ نہ رہے بلکہ لوگوں میں اس کا ذکر خیر جاری رہے۔ تو آج چونکہ عنوان حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تو ان کی سیرت اور خدمات، جرأت و بہادری اور دلیری، عقیدے کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی غیرت اور حمیت، اور ان کی تصانیف، ان کی خدمات، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ان کی محبت اور بڑھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرے، اللہ آسمانوں پہ جبریل کو بلا کے فرماتا ہے، صحیح البخاری کی یہ حدیث، کہ اے جبریل، میں فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا جو ہے اس سے محبت کرتا ہوں، اور آپ بھی اس سے محبت کریں، اور پھر آسمانوں پر جتنی مخلوقات بستی ہے، جتنے فرشتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ جبریل محبت کرتا ہے اور پھر آسمانوں پہ اعلان کرتا ہے کہ اے آسمان پہ رہنے والے فرشتے، فلاں بندے سے جو زمین پہ رہتا ہے اس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اور میں جبریل محبت کرتا ہوں، لہذا آسمان کی کوئی ایسا فرشتہ نہ ہو جو اس سے محبت نہ کرے۔ اس کی محبت آسمانوں میں دھوم مچ جاتی اس کی محبت کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، جبریل کے ہاں محبوب ہے، فرشتوں کے ہاں محبوب ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں کی محبت آسمانوں پر ہے؟ ہم سے تو دور، آسمان دور ہے، پہلا آسمان آسمان دنیا جسے کہا جاتا ہے، اس کی مسافت 500 سال ہے، یہاں سے چلے وہاں تک 500 سال کی مسافت پہ پہلا آسمان، اسی طرح 7واں آسمان ہے۔ تو لہذا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کی محبت آسمان پر ہے؟ رب محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی محبت زمین پہ اتار دیتا ہے، ہر مومن اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس حدیث کا تعلق خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ جب خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے، پوری یعنی کہ دنیا کے اندر جتنے انسان گزر چکے، جتنے ہیں اور جتنے آئیں گے، سارے کے سارے اس حدیث میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً حدیث بیان کی ہے، جتنے بھی دنیا میں مومن بستے ہیں جن سے محبت اللہ کرتا ہے، پھر ان کی محبت زمین پہ اتر آتی، ان کا ذکر خیر جاری رہتا ہے، ہر بندہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں پوری دنیا میں بڑے بڑے کبار علماء موجود، بالکل ماضی قریب میں گزرے یا موجود ہے، سارے کے سارے ایسے ہیں جو اس شخصیت سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر اس شخصیت کو بھیجا ہی اس لیے تھا، دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے۔ حالانکہ 1940 میں آپ کی پیدائش ہے اور سن 87 میں آپ کی شہادت، یعنی 46 سال سے کچھ زیادہ آپ کی عمر ہے، اور اس تھوڑی سی عمر میں آپ کی کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی خدمات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔
یعنی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ان کی سیرت کو، ان کی خدمات کو جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو آپ کے حوالے سے کہ آپ جیسے لوگ جس سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا، بڑی شخصیت بننا ہوتا، بچپن کے اندر ہی ایسی خوبیاں اور صاف اس سے منسوب ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں خطبہ میں موجود تھے۔ علامہ میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ درس مدارس اور مساجد اور علماء کی، قراء کرام کی اور حفاظ کی اہمیت شان بیان کر رہے تھے، تو ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ وہ خطاب اس قدر پرتاثیر تھا کہ میں نے دل ہی میں تہیہ کر لیا تھا کہ جب مجھے اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو دین کا عالم بناؤں۔ یہ تہیہ کر لیا تھا، یہ ارادہ تھا میرا، اور یقین میں نے وعدہ کر لیا تھا، اس خطاب سے متاثر ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے سب سے پہلے اور بڑا بیٹا دیا، تو نام بھی اسی مناسبت سے رکھا، کیونکہ آپ کے والد محترم اپنے باپ کی اکیلی اولاد تھے، تو گھر میں جب بچوں کی تعداد زیادہ نہ ہو تو ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب مجھے اللہ نے بیٹا بخشا تو وہ ارادہ ذہن میں چھایا ہوا تھا، تو میں نے اس کا نام اسی مناسبت سے احسان الہی رکھا کہ یہ ہمارے خاندان پر کس کا احسان ہے؟ اللہ۔ توحید سے لبریز نام کا انتخاب دیکھ لیجیے، احسان الہی ہے، اللہ کا احسان ہے مجھ پر جس نے یہ بیٹا بخشا ہے۔ اور پھر 9 سال کی عمر کو پہنچے تو پہلے مصلح قرآن سنانے کے لیے آ گئے تھے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور یہ سعادت اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی، اصل میں کچھ چیزیں مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے مسلک عقیدے کی بنیاد پر، کہ ہم اکثر خوابوں پر یقین کام رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے منہج کہ خواب کو ہم شرعی حجت نہیں سمجھتے۔ خواب ہمارے لیے جو ہے دین یا کی سند کی حیثیت نہیں رکھتی، صرف ایک ہستی ہے جن کی خواب وحی ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے قرآن پر ایمان ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے۔ آپ کے بعد خواب آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، آتے ہیں خواب، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ تو اچھے جو خواب ہوتے ہیں اس پر ہمارا ایمان عقیدہ پہلے توجہ فرما لیں، سن لیں کہ قرآن پاک یہ جو آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، ذرا اس آیت پہ غور کریں۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ خطرہ ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے اولیاء اللہ، کون ہے اللہ کے ولی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں ولی جو ہے ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہیں، بشارتیں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں۔ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ لہم البشریٰ
فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہیں۔ آخرت کی بشارت تو سمجھ آ گئی، حساب و کتاب آسان ہوگا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی، جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی آخرت کی بشارت ہے؟ یہی بشارتیں آخرت کی۔ لیکن قرآن کہتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بشارتیں۔ تو دنیا کی زندگی کی بشارتیں پر صحیح البخاری میں حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت میرے بعد ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن بشارتیں قائم رہیں گی۔ کیسی واضح حدیث ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اس آیت مبارکہ کی کس قدر واضح تفسیر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد بشارتیں جاری رہیں گی۔ کچھ لوگوں کو میں بشارتیں دیتا تھا، کیونکہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، کہ اللہ نے مجھے بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا تھا۔ میں بشارتیں دیتا تھا کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے، علی جنت میں جائیں گے۔ جنت کے یہ حقائق ہیں، پل صراط کے یہ حقائق ہیں، اللہ کے نامات کی یہ صورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی، اللہ کی وحی سے میں نے بشارتیں دے دی۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نئی بشارت دینے کے لیے، نئی خبر دینے کے لیے، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میرے بعد بشارتیں جاری رہیں گی، نبی نہیں آئے گا، وحی نہیں ہوگی، لیکن مبشرات جاری رہیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مبشرات، وہ مبشرات کیا ہیں پھر، وہ بشارتیں کیا ہیں پھر؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اللہ کسی کو اچھا خواب دکھا دے گا یا اس کے بارے میں کسی اور کو اچھا خواب دکھا دے گا، یہ بشارتیں ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ غیر نبی کی خواب حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی، سند نہیں ہوتی، دین نہیں ہوتی، لیکن اچھی خواب کو انکار کرنا، ٹھکرانا، اس کو اللہ کی طرف سے بشارت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہے، کوئی انعام ہے، کوئی بشارت ہے، اللہ نے کوئی خوشخبری دے دی، اچھا خواب ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس خواب کی بنیاد پر کوئی دین یا شریعت یا کوئی عمل ثابت کیا جائے۔ بشارت بشارت ہے، خوشخبری مل گئی ہے، اس کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ تو آپ کے حوالے سے بشارت موجود ہے کہ آپ انتہائی ان کے خاندان کو دیکھ لیں، نماز، دین سے تعلق، علماء سے تعلق، تو آپ کی دادی محترمہ کا تذکرہ موجود ہے۔ فرماتی ہے میں نے خواب میں اپنے کمرے میں ایک بلب دیکھا جس سے مسلسل روشنی بڑھ رہی ہے، پوری مجھے آگ آ گئی۔ میں نے علماء وقت سے رابطہ کیا، پوچھا کہ اس خواب، فرمایا اللہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا دے گا جس کے ذریعے اللہ اسلام کے پھیلاؤ کا، اس بیٹے کو روشنی پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا تو اس دن سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے ایسا پوتا بخشے گا جس کے ذریعے اللہ اسلام کا کام لے گا، دین کا کام لے گا۔ اور دین کا کام پھر اللہ نے لیا ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ بچپن میں تھے تو بیمار ہوئے، بیماری اس قدر کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، تو پھر ہوا کیا؟ جب کمزوری میں تھے، بیماری میں تھے، تو پتہ ہے ایسی حالت میں اولاد بڑی دیر بعد ہوئی ہو اور پہلا بیٹا ہو اور بیمار ہو جائے اور کمزوری کی انتہا تک پہنچ جائے، پھر توہم پرستی، شرک، بدعت، خرافات جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے وہ مشہور ہوتے۔ عورتیں آئی، محلے کی ایک برادری کی عورتیں اکٹھی ہو کے کہتی ہیں اب کی والدہ محترمہ کہ آپ اس کو فلاں جو دربار ہے اس پر کھوہ ہے، پانی ہے، وہاں اس کو نہلائیں، مشہور ہے وہاں اس علاقے میں سیالکوٹ میں کہ یہ ایک کھوہ ہے جسے پنن کا کھوہ کہتے، اس میں اس کو نہلا لیں، بیماری ختم ہو جائے۔ کئی بار عورتیں بچے لے گئی ہے، ٹھیک ہو گئے، ماں کا عقیدہ سن۔ اور علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں، وعظ میں بھی کہتے تھے ہمیں اس ماں نے لوری جی ہے، ہمیں اس ماں نے جن ہے جس نے کہا تھا، ایک تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی نا، تحریک نظام مصطفیٰ میں احتجاج کا سلسلہ جاری تھا،
آپ اس کی قیادت کر رہے تھے اور مسالک علماء بھی قیادت کر رہے تھے، آگے لکیر کھینچ دی، کہا گیا اس ریڈ لائن کو جو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے۔ تو علامہ صاحب فرمایا کرتے جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک مولانا صاحب جا رہے تھے پیچھے واپس، میں نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ آگے فوج کھڑی ہے، گولیاں لے کے تان کے کھڑے ہیں بندوقیں۔ فرمایا ماں سے پوچھ کے نہیں آیا تھا، تو بغیر ماں کی اجازت کے یہاں مر جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ماں سے پوچھ کے نہیں آیا تھا، میں آگے نہیں جاؤں گا، پلٹ جاؤں گا۔ علامہ شہید نے اپنے بٹن کھولا، سینے بٹن کھول کے آگے بڑھے، فرمایا میں بھی ماں سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، لیکن میری ماں کو کہہ دینا کہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں تجھے اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے اجازت مانگتا تو صرف اتنا کہتی، بیٹا دیر کیوں کر دی ہے، اجازت مانگنے میں دیر کیوں کر دی ہے۔ جس کا ماں کا اتنا جرأت اور بہادری کا، صرف فرماتے ایک مرتبہ مجھے ماں نے کہا کہ بیٹا آپ کے بچے ہو گئے، بچیاں ہو گئی، اتنی بچیوں کے آپ باپ ہیں اور اپنے دشمن پال رکھے ہیں پورے ملک میں، بچیوں کا خیال کر لے۔ فرمانے لگے ماں مجھے پڑھایا ہی کیوں تھا، جب پڑھایا تھا دین تو پھر مجھے بیان کرنے دے۔ تو ماں نے دعا دی کہ جاؤ آپ اللہ کی راہ میں کام کرو۔ تو فرماتے ہیں میری ماں کو یہ مشورہ دیا عورتوں نے، اور یہ سبق اپنے گھروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو سنایا کرے کہ یہ ہماری مائیں تھیں، یہ ہمارا کردار تھا، یہ ہمارے آبا تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، اتنے عقیدے میں ہم پختہ تھے۔ آج دوبارہ وہی توہم پرستی ہمارے گھروں میں چھا رہی ہے۔ ان کی سیرت، ان کے یہ کردار جو ہے اپنے لیے اپنے گھروں میں اپنے وجود میں اس کو نفاذ بھی کی کوشش کرے۔ ماں نے کیا کہا، اس کو میں کھوہ پہ لے کے جا کے غسل دوں، اس سے بہتر ہے میرا بیٹا مر جائے، یہ گوارا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج۔ پھر ماں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو، آگے اولاد کیوں نہ پختہ ہو، اور پھر پتہ کتنے پختہ تھے، خود لکھتے فرماتے ہیں کہ میں وزیر آباد کے علاقے میں سنا، ایک بہت حکیم ہے اور بڑا نباز ہے، بڑی اچھی دوائی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہاں ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا، انہیں اصرار کیا کہ آپ اپنی خوراک، اپنے معاملات ذرا اس کو نبض چیک تو کروائے۔ فرماتے میں گیا، اس نے دوائی دی، دوائی لے جانے کے بعد اٹھنے لگے تو اس نے اپنا کچھ پڑھا لکھا تھا، وہ حکیم تھا، اس نے کچھ لٹریچر والے حوالے کر دی، کہتے ہیں یہ میرا لٹریچر ہے، اس کو بھی ذرا پڑھے۔ بعض ڈاکٹرز، بعض حکیم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی، اپنے معاملات کی تبلیغ کرتے ہیں خاموش طریقے سے۔ جس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ربوہ میں جاتے ہیں مرزائیوں کے پاس علاج کے، مرزائیوں کا اسپتال ہے، وہاں علاج کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے بھی جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کے بھی کچھ لوگ ہیں جو علاج کروا کے آئے، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ اخلاق سے اس وہ درس بھی ہوتا ہے، پھر وہاں اخلاق بھی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، اور واپس آ کے وہ لوگ کہتے ہیں میں نے خود سنے جی ہونا کافر علی کوئی گال نہیں جی، وہ تو بالکل چنگے اخلاق اینا چنگا مسلمانہ نالو چنگے۔ اب بتاؤ مرزائیوں کو کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں سے چنگے ہیں، بہتر ہے، بتاؤ اس کے اندر کوئی ایمان والی بات رہ گئی؟ وہ تو ٹریننگ یافتہ ہے مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، اچھے اخلاق اچھے بول بول کے، وہ تو ایک پوری این جی او کا ایک حصہ ہے، وہ ان کا تو پورا ایک مشن ہے۔ چند بندے انہوں نے آگے کھڑے کیے ہوتے جی وہ بڑے میٹھے ہیں جی، وہ اخلاق والے، جن کے نبی کے میں، جن کا جھوٹے نبی میں اخلاق کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، تم ان کو کیسے اخلاق والے کہتے؟ وہ کسی مشن میں ہے، کسی پروگرام میں ہے، وہ مٹھاس دکھا کے تمہارے ایمان کو، عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، مرزائی بنانا چاہتے ہیں۔ مرزے کو پڑھو، اس کے اخلاق کو۔ ایک مرتبہ اس نے
لعنت ڈالنے کو جی ایک کتاب میں 1000 مرتبہ نے لعنت 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 لکھتا لکھتا تھکا نہیں ہے بدبخت، اتنا میٹھا تھا زبان، لعنت لکھ رہا ہے تھکا نہیں ہے، بس ایک دفعہ لعنت ہو گئی، اتنا بھی کیا جا سکتا تھی 1000 بار لعنت، لیکن اس نے 1000 بار لعنت لکھی۔ اس کے بعد اخلاقی کو پڑھے مرزا قادیانی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں وہ بڑے اخلاق والے مسلمانوں والے چنگے، مسلمانوں والے چنگے نہیں، تو اسے بہتر ہے جو ذلیل ان کی تعریف کر رہا، تو اسے وہ بہتر۔ تو اپنے اخلاق، اپنے کردار معاملات پہ ذرا غور کیجیے۔ ایسے لوگوں سے جو ریڈیو پہ دکانوں پہ بیٹھ کے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، نظریے کو جناب رواج دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ان کا لبادہ اور ہوتا ہے، اندر اور ہوتا ہے، چہرے پر اخلاق ہوتا ہے، اندر گند پڑا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نے کیا لکھا تھا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی گود میں کئی مرتبہ خواب میں سویا نہ ہو سکتا، یہ اخلاق ہے۔ اتنا بدبخت انسان تو ذل و دماغ سے اس بات کو نکالے۔ علامہ شہید فرماتے ہیں کہ مجھے اس حکیم نے لٹریچر جاتے ہوئے دے، فرماتے ہیں میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ پمفلٹ اس کے پڑھنا شروع کی، 2-4 باتیں جب میں نے پڑھی تو فرماتے ہیں روکا گاڑی کو روکا، سارا لٹریچر اور ساری دوائی گاڑی سے باہر پھینک کے فرمانے لگے مرنا منظور ہے، بد عقیدے دی دوائی کھانا منظور نہیں۔ فرمایا یہ میں پمفلٹ دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ کیسا انسان ہے اس بد عقیدہ کی میں دوائی کھاؤں؟ حالانکہ کسی بھی مرزائیوں کے علاوہ کسی بھی کافر سے دوائی لی جا سکتی ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، لیکن ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک زہد ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، امیت ہوتی ہے۔ بندہ نہیں کھاتا میں نہیں کھاتا، بد عقیدہ ہے میں نہیں دوائی لیتا، مشرک ہے میں دوائی نہیں لیتا، یہ غیرت ہے۔ دوائی کھانا جائز ہے نا، مطلقاً بھی جائز ہے نا، دوائی کھانا سنت ہے، ہم کہتے ہیں سنت ہے، لیکن نہ کھانا یہ تقویٰ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں بغیر حساب کے میری امت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے کبھی دوائی نہیں کھائی ہو، جس نے کہا ہوگا مجھے دوائی ٹھیک ہے، سنت ہے، جائز ہے، مشروع ہے، لی جا سکتی ہے، لیکن میں نہیں کھاتا اس لیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے شفا، اس نے بیماری بغیر دوائی کے دے دی ہے تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اس توکل کی بنیاد پر اس کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کرے۔ توکل بھی ایک ہوتا ہے، یہ اوپر درجہ ہے، یہ عام آدمی والا نہیں بجھا، ہمیں تو انگلی میں درد ہو، سر میں درد ہو، گولیاں کھا لیتے ہیں، ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اہل تقویٰ کی باتیں جہاں ہم تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور وہ پھینک دی دوائی میں نہیں کھاتا۔ عقیدے کی حالت، عقیدے کی غیرت، حمیت آج ہم میں کہا یہی ہے وہ بات جو انہوں نے سکھائی تھی، یہی ہے وہ ان کی احساس، شخصیت جو انہوں نے مسلک اور منہج اور عقیدے، توحید اور سنت کی غیرت سکھلائی۔ ان کی پڑھ کے دیکھ، لکھتے ہیں کہ ہم عراق کے دورے پر جا رہے، صدر صدام ہوتا تھا، اس نے دعوت دی تھی، اور عراق کے دورے پہ مختلف مسالک کے علماء جا رہے۔ نام اگر آپ کو سنا دوں تو مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، بریلوی مکتبہ فقہ سے تھے، مولانا محمد حسین نعیمی، جامعہ نیمیہ لاہور کے مفتی۔ یہ 3 بریلوی مسلک جو نام علامہ شہید نے گنوائے یا بیان کیے۔ دیوان مکتبہ فکر میں مولانا سید عبد القادر آزاد، جن کا بیٹا آج عبد الخبیر آزاد جو ہے شاہی مسجد کا، بادشاہی مسجد کا امام ہے، اور رویت الال کو مٹی کا نیا چیئرمین ہے، ان کے والد سید عبد القادر آزاد، جنہیں امام السلاطین کہا جاتا تھا، پاکستان بادشاہوں کا امام، کیونکہ جب پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، پوری دنیا کے بادشاہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تو ان کو جماعت سید عبد القادر آزاد نے کروائی تھی۔ اس وجہ سے
وہ امام الصلاطین کا، بادشاہوں کا امام، سارے بادشاہ جس کے اسلامی ممالک کے سارے بادشاہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی ساتھ۔ علامہ شہید فرماتے ہیں کہ ہماری فلائٹ کہاں سے تھی؟ کراچی سے، اکثر انٹرنیشنل فلائٹ ہے، اس وقت کراچی سے کراچی جانا پڑتا۔ فرمایا ہم سارے کراچی اکٹھے ہو، جماعت غرباء اہل حدیث کے امام ہے عبدالرحمن سلفی، اللہ انہیں لمبی زندگی اور صحت والی زندگی بخشے، بیماری میں ہے اس وقت، بڑھاپے میں۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری پورے گروپ کی، پورے وفد کی دعوت، سارے ہم اکٹھے وہاں ایئرپورٹ پہ جانا تھا، دعوت ان کے پاس تھی، سارے چلے۔ جب دعوت کھا بیٹھ، امام عبدالرحمن صاحب فرمانے لگے بھائی درس بھی دو گے؟ علامہ صاحب سے کہیں گے آپ درس بھی دیں گے، روٹی ہماری کھائی ہے نا تو درس بھی دینا ہے۔ مذاق میں ہنستے ہوئے، پیار سے، محبت سے، عقیدہ سے، آپ نے درس دینا۔ فرمانے کہ اتنے سارے علماء ہیں، ہم تو درس بھائی نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں بس دینا ہے، چاہے آپ دیں چاہے کوئی ساتھی دے، درس ضرور ہونا ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے، مسجد ہماری اہل حدیث کی تھی، دعوت ہماری طرف تھی، بریلوی اور دیوبندی علماء بھی تھے، تو میں نے ادب احترام کا تقاضا، اکرام کا تقاضا، میں نے کہا مولانا شاہ منورانی صاحب سے کہ درس آج آپ دیں گے ہماری مسجد۔ شاہ منورانی صاحب فرمانے لگے بھائی نہیں، جہاں احسان لے زیر ہے میں تو بھائی درس نہیں دیتا، اور مسجد بھی آپ کی ہے، میں نے وہ بھی پھاڑ لے، میں نہیں درس دیتا۔ مذاق میں انہوں نے کہا پھر آپ کے مسلک کے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب یہ درس دیں، انہوں نے کہا میں بھی نہیں دیتا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا سید عبد القادر آزاد صاحب یہ امام الصلاطین ہے، بادشاہوں کے امام ہے، آج ہمیں بھی یہ جو ہے درس ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، میں بھی لاہور کا ہوں، آپ بھی لاہور کے ہیں، میں تو نہیں درس دوں گا یہاں، آپ ہی درس دے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ درس احسان اللہ زیر ہی دیں گے۔ یہ محبت، احترام، اکرام سے آپ نے سب کو کہہ دیا مسجد آپ کی، آپ کے مسلک کی، آپ درس دیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں پھر میں مسلک بیان کروں گا، یہ غیرت ہے، یہ عمیت۔ فرمایا پھر میں اپنا مسلک بیان کروں گا، انہوں نے کہا جو آپ کریں۔ علامہ صاحب فرماتے تقریر شروع کی، کرتے کرتے درس دیتے فرمان لگے آج ہم بغداد جا رہے ہیں، آج ہم سارے بغداد جا رہے ہیں، اور ہم پیر عبد القادر جیلانی کے شہر میں جا رہے ہیں، جہاں پیر عبد القادر جیلانی کی قبر ہے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ سارے مہمان ہیں اور جا رہے ہیں عراق کے دورے پر، بغداد کی دعوت پر، صدام کی دعوت پر ہم جا رہے ہیں۔ آج بغداد کے شہر میں جا رہے ہیں، اس پیر کے شہر میں جا رہے ہیں جس نے ان کو گمراہ لکھا ہے۔ کن کو؟ نورانی صاحب، نیازی صاحب، نعیمی صاحب۔ فرمایا ان کو گمراہ لکھا ہے، یہ بیچارے میرے ساتھ جا رہے ہیں اس پیر کے شہر میں جس نے ان کو گمراہ لکھا ہے۔ فرمانے لگے پھر کم از کم پیر مجھے بنا لیتے، میں کچھ تمہارا خیال ہی رکھ لیتا، تمہارے پیر نے تو تمہارا خیال نہیں رکھا، 11ویں ان کی دیتے ہو نا، تو انہیں تو گمراہ لکھا ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی، آگے بڑی پیاری بات، خطاب ختم ہوا تو چاہے کہیں اور پینی تھی، وہ بیرا سے تعلق رکھتے تھے، حاجی سعید کراچی ریشم والے مشہور تھے، تعلق ان کا سرگودا بیرا سے تھا، وہاں ہی جا گئے، کراچی میں الدیس ہوئے، بہت بڑے تاجر تھے، چاہے ان کے پاس تھے۔ فرماتے ہیں وہاں میں جب پہنچا سارا وفد، تو جب وہاں چائے پی لی تو مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اٹھے اور فرمان لگے ہمارے مہمان علامہ صاحب ہیں، سارے مسالک علماء ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کر، ہمیں کوئی نصیحت فرما دے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں رحمانی صاحب بس نصیحت ہو گئی ہے، ایک ہی نصیحت میری یاد رکھنا، کبھی تقریر نہ کرنا جس میں مسلک اہل حدیث کا بیان نہ ہو۔ یہ علامہ شہید کی غیرت، امیت دیکھ۔ ہمارا تو چھوٹا سا منصب، دکان، تجارت، کاروبار، معاملات کو چل پڑے
ہم تو نام نہیں لیتے توحید کا، سنت کا، شریعت کا، کہ گاہ خراب نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے یہ دکان کس کی ہے۔ علامہ احسان کو پڑھے، ایسے جب سے ان سے پڑھنا شروع کیا ہے تو عجیب قسم کے خیالات، ان سے محبت، عقیدت کا اضافہ ہو۔ فرماتے ہیں میں نے خطبہ دی، مینار پاکستان پہ عید کا خطبہ دیتے تھے، آج سن کے بیٹھے دیتے۔ فرمایا وہاں خطبہ تھا، میرا پہلا خطبہ جب تھا وہاں، اس سے پہلے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا بڑا سیاسی ماحول ہے، اور داؤد غزنوی رحمۃ اللہ کا خطبہ معروف تھا، بڑا اجتماع ہوتا تھا، آج یہ نوجوان آئے ہیں تو کسی اور بڑے کو، تجربہ کار بزرگ کو خطبہ دینا چاہیے تھا، اہل حدیثوں کو۔ علامہ شہید چونکہ ان کی مسجد کے وارث تھے، خطیب تھے، ان کی مسجد ان کی موت کے بعد، فرمایا میرا حق ہے خطبہ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے وفود ہیں سیاسی کہ وہاں خطبہ جو ہے کوئی منجا ہوا پرانا بزرگ دے۔ علامہ شہید نے خطبہ دیا، آغا شورش کشمیری وہ بیٹھے تھے خطبہ میں، نام ہے خطابت میں برصغیر میں شورش کشمیری، وہ خطبے کے اندر موجود تھے۔ جب خطبہ ختم ہوا، عید کی نماز ہوئی، مکمل ہوئی، خطبہ ختم ہوا، شورش کشمیری اٹھے اور جا کے سینے سے لگا کے کہا احسان، مجھے برصغیر کا بڑا خطیب کہا جاتا ہے، لیکن اگر آج کے بعد تو کوئی بھی تقریر نہ کرے، تیری ایک ہی تقریر نے تجھے برصغیر کے بڑے خطیبوں میں شامل کر دیا۔ اور پھر ساتھ کہا، علامہ شہید لکھتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس آ گیا آغا شورش، اور آگے نا مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا ایک نصیحت کرنے آیا ہو، اور یہ بات آپ کے سننے والی ہے اور پلے باندھنے والی ہے۔ شورش کشمیری ہے، نام ہے خطابت میں، شعلہ بیانی میں، شعلہ نوائی میں، تاریخی اہمیت، شخصیت ہے، جن کے خطاب کو سننے کے لیے لوگ لاکھوں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ علامہ شہید کے گھر میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، علامہ احسان صاحب ایک بات کہنے آیا ہوں، صرف ایک بات۔ وہ بات سنے، فرمایا تم بڑے لیڈر ہو گئے ہو، سیاسی عہدہ، مقام، حیثیت ہے تمہاری، تمہاری بات سنی جاتی ہے، تم شعلہ نوائی میں مجھ سے آگے بڑھ گئے ہو، بڑے مقام ہے تمہارا، لیکن ایک نصیحت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا وہ نصیحت کون سی ہے؟ فرمایا ہن رفع یدین اور آمین دے چکر چو نکل آؤ۔ یہ جو رفع یدین آمین کرتے ہو نا، چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرتے ہو سٹیجوں پہ، اس سے نکلو، چھوڑو، یہ چھوٹے مولویوں کے مسئلے ہیں، یہ عامی آدمی جو واحد خطیب ہے نچلے درجے کی، یہ ان کے کام ہے۔ آپ سیاست میں، خطابت میں آپ ایک مقام ہے، لہذا آپ رفع یدین آمین کے مسئلے چھوڑو۔ جواب سنیے، علامہ شہید فرماتے ہیں شورش، میں نے حاجی ظہور الہی آپ کے والد کا نام ہے، فرمانے لگے مجھے حاجی ظہور الہی کی گھٹی ہے، رفع یدین والے مسئلے نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ بیان ہوتے رہیں گے اور میں بیان کرتا رہوں۔ علامہ شہید ایک ایسی عظیم شخصیت، مسلک کی اہمیت، غیرت، توحید کی اہمیت، سنت کی اہمیت۔ بہت سارے لوگ میرے خطبے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے بس سنت سے، توحید سے اتنا پیار تھا تو داڑھی پوری نہیں تھی، چھوٹی تھی داڑھی کتراتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ علامہ صاحب یہ داڑھی، تو فرمایا کرتے تھے میری کمی ہے، میری سستی ہے، مجھ سے کمی ہو، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ یہ کہتے کہتے جب شہادت 23 مارچ 87 کو جب دھماکہ ہو، اس سے پہلے اس بات کا خود ان کا بیٹا ابتسام گواہ ہے، فرماتے کہ بابا کی
داڑھی اور شیو کرنے کے لیے، سیٹ کرنے کے لیے، داڑھی تراج کراج کرنے کے لیے حجام گھر آتا تھا. تو گھر آیا تو داڑھی کی سیٹنگ کرا رہے، ساتھ کرا رہے، کہہ رہے ہیں بیٹا ابتسام سن لو، یہ آخری ہے، آج کے بعد میں نے رسول اللہ کی سنت کو نہیں کٹوانا. یعنی دنیا سے گئے تو اس حالت میں کہ اس گناہ سے بھی توبہ کر لی تھی. ان کا بیٹا ابتسام نے ایک بڑی پیاری بات کہی. باتیں ہیں کہ ہم ایک فورم پہ اکٹھے تھے، بہت سارے، احسان نذیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی پروگرام کرنا تھا، کسی حال میں مشورہ ہو رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سکالر نے مجھے دیکھ کے کہا یار تیرا ابا تو بڑی سیٹنگ کراندہ سی، تو ایویں داڑھی بڑھائی، آپ ہی سیٹنگ کروا لے. تو فرمانے لگے ہم باپ کی بات نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کی بات مانتے. کہنے لگے یار ایک تو تسی بھابی پیون بھی نہیں جے چھڑ دے. فرمانے لگے باپ سے محبت جتنی میں کرتا ہوں شاید ملک میں کوئی نہ کرتا ہو اپنے باپ سے، جہاں ادب کرتا ہو احترام، لیکن سن لے جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر کسی کے قول عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ قدرت تصانیف کی، ان کی کتب کی روشنی میں دیکھی. آج لوگ کتابیں لکھتے ہیں، پھر کتابیں لکھ کے بھی اندر جتنی بھی سخت ہو نا، باہر نام اتنا پیارا رکھتے ہیں، ہر بندہ پڑھ لے پریشان ہو ڈر نہ جائے، اوپر نام ایسا رکھیں گے میٹھے میٹھے، اندر جو بھی ہو باہر نام ایسا ہو. علامہ شہید کی ساری کتابیں پڑھ لے، جو اندر ہے نام بھی وہی ہے. جس کا رد کیا ہے کھلے انداز میں کیا ہے. آپ کی کتابوں ذرا پڑھے، الشیعہ والسنہ، عربی زبان، آج تو اردو بھی مل جاتی، ترجمہ مل جاتا. جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا فرق واضح کی. اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ شیعہ حضرات کیا ہوتے ہیں، ان کا فرق کیا ہے. آپ کی ساری کتابوں کا موضوع جو ہے بنیادی طور پر فرق ہے، فرق کے موضوع پہ ساری کتابیں فرق کے موضوع پر ہیں. الشیعہ والسنہ، شیعہ اور اہل سنت میں فرق. الشیعہ واہل بیت، شیعہ اور اہل بیت میں فرق. جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وضاحت کی ہے کہ نہیں، اہل بیت کی توہین و گستاخی کا تصور بھی یہاں موجود ہے. الشیعہ والقرآن، شیعہ اور قرآن میں فرق. یہ قرآن کو نہیں مانتے، پوری طرح محفوظ قرآن کو نہیں مانتے. اور اب آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا. انڈیا کی عدالت میں یہ چند دنوں کی بات ہے، ابھی حال میں سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی. انڈیا کی عدالت میں ایک رافضی نے درخواست دائر کی ہے کہ قرآن پاک میں 126 آیات جو ہے یہ بنائی گئی ہیں داخل، ان کو نکالا جائے. کیس چل رہا ہے. علامہ شہید نے کب سے لکھ دیا شیعہ والقرآن، الشیعہ والتشیع. یہ آپ کی 5ویں کتاب ہے اس مذہب پر. اندر رد کس کا ہے؟ شیعہ کا. باہر نام کیا ہے؟ شیعہ. ٹھیک، رد کیا ہے دلائل سے. اور آپ کی چھٹی کتاب اسی عنوان پر، الاسماعیلیہ، اسماعیلی مذہب. آپ کے ہاں ہے نا اسماعیلی، شہر میں ہے نا اسماعیلی، سرافہ بازار بھرا ہوا ہے نا اسماعیلیوں سے. آپ تو انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. یہ الگ مذہب ہے، یہ شیعہ سے بھی ہٹا ہوا جدا کوئی مذہب ہے. ان کے 7 امام ہوتے ہیں. کبھی تفصیل سے اسماعیلیوں پر جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ان کے سارے عقائد، سارے نظریات آپ کے سامنے رکھے. میرے خیال میں آج تک سرگودا میں کسی خطیب نے اہل اسماعیلیوں پر ایک لفظ بھی کبھی نہیں کہا. کوئی جمعہ ہی نہیں پڑھا، تعارف ہی نہیں کرا کہ یہ ہیں کیا، بلا ان کا عقائد کیا ہے، نظریات کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، ان کے کہاں کا ادارے اور کیا ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ کبھی قریب میں ہی بیان کروں گا. اس اسماعیلیہ کا ارادہ اسماعیلیہ کے نام سے کیا ہے.
اور جب یہ کتاب چھپنے لگی تو پتہ ہے کہاں پتہ لگ گیا؟ پرنس آغا خان جو اسماعیلیوں کا سربراہ ہے، جو امام ہے ان کا، اسے اطلاع ہوئی پیرس میں کہ ہمارے خلاف پاکستان میں عربی زبان میں احسان اللہ ظہیر کتاب لکھ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اور میرا گمان ہے، یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس پر دلیل نہیں، گمان یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ علامہ کو شہید کرنے والا گروہ بھی یہی ہے۔ اسماعیلیہ خونخوار ایک تنظیم ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں آپ کو میٹھے میٹھے نظر آتے ہیں، ہر بندہ تو پھر تحریکی نہیں ہوتا۔ علامہ شہید فرماتے ہیں میں کراچی میں تھا، میرے بھائی حیدرآباد میں محبوب الہی، ان کو فون کیا کہ آپ وہاں تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں میرے جب کراچی آنے کا علم ہوا تو دو بندے نے رابطہ کیا کسی طریقے سے، کسی واسطے سے، اور میرے پاس پہنچے۔ دونوں اسماعیلی تھے، بڑے تاجر تھے کراچی کے، دونوں میرے پاس بیٹھے، بھائی بھی آگے، یہ بھی دونوں بھائی تھے اور وہ دونوں تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی کو کہتے ہیں تعارف کروائیں یہ کون ہے؟ یہ اسماعیلی مذہب کے لوگ ہیں، یہ مجھے ملنے آئے، کچھ بات کرنے آئے۔ بات شروع ہو گئی، اسماعیلی یہ کہنے لگے سنا ہے آپ نے کتاب لکھی ہے عربی زبان میں الاسماعیلی؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھی ہے، ابھی چھپی نہیں، بیروت جا چکی ہے چھپنے کی۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ پیرس میں آغا خان کی لائبریری میں ہو کے حوالے لے کے آئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ علامہ صاحب کچھ حوالے چاہیے، فرانس تشریف لے، ان کے امام کے گھر چلے گئے، لائبریری میں چلے گئے، حوالے وہاں بیٹھ کے لائبریری میں سارے لے آئے، لیکن پتہ نہیں چلا نے دیا کہ حوالے لینے والا کون ہے اور کس طرح ہے۔ کوئی معمولی شخصیت۔ کہتے ہیں میں کتاب لاہور میں اردو بازار میں ورق لے رہا تھا، کتاب چھاپنے کے لیے کچھ ورق لینا تھا، پریس میں دینا تھا۔ کہتے ایک قادیانی میرے پاس سے گزرا، میں اس کو جانتا تھا، وہ مجھے جانتا تھا۔ کہتا ہے کاغذ لے رہے ہو، کیا چھاپنا چاہتے ہو؟ فرمایا تمہارے خلاف کتاب چھاپنا چاہتا ہوں۔ شیعہ کے خلاف رد لکھ رہے تھے۔ کہتے ایک دن میں گھر میں بیٹھا بیٹھا دیکھا ایک حوالہ چاہیے تھا، حوالہ کتابوں میں موجود نہیں تھا، یہاں سیدھا شیعہ کے بڑا مدرسہ ہے لاہور میں جامع المنتظر، فرماتا جامع منتظر میں گاڑی پہ بیٹھے، ان کے گیٹ پہ آگے دروازہ کھولو، احسان اللہ ظہیر آئے ہو۔ کہتے میں اندر داخل ہوں، میں نے کہا میں لائبریری میں جانا ہوں، لائبریری کے لیے لائبریری کھولی، مجھے اندر بٹھایا، وہاں کا پرنسپل پتہ چلا احسان اللہ ظہیر ہمارے مدرسے میں آیا ہے، لائبریری میں آیا ہے۔ آئے تو پوچھا کیا لکھ رہے ہو، کیا حوالہ چاہیے؟ کہنے لگے تمہارے خلاف کچھ کتابیں لکھ رہا تھا اور کچھ حوالے چاہیے تھے۔ بل بتاؤ آج یہ جرت کیا ہو سکتی ہے؟ اسماعیلی کہنے لگے آپ اس کتاب کو نہ چھاپ، فرمایا اب تو جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا آپ روک دے، پرنس آغا خان آپ سے ملنا چاہتے، ملاقات چاہتے، فرانس کی آپ کو دعوت دینے آئے، آپ وہاں گیا کہ لائبریری سے ہو آئے، انہیں پتہ چلا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حسرت تھی ملاقات کی، وہ ملنا چاہتے ہیں، فرانس کا ویزا ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، انہیں ملانا چاہتے ہیں، اور کتاب سے درخواست ہے کہ روک دیں آپ اور فرمائیں کیا چاہیے، فرمائیں کیا چاہیے۔ اسماعیلی ہوں، آغا خانی ہوں، اور آغا خان امام نے خود بھیجا ہو، پھر پیسے کتنے ہوں؟ فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا اٹھ جاؤ میرے پاس سے، تم ایک کتاب کہتے ہو، میں آپ کے مذہب پر دوسری کتاب ہی لکھنے والا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ فرمایا انجام میرے رب کے اختیار میں۔ دفعہ بھائیوں نے گھیر لیا تھا، رو رہے تھے بھائی،
کہ ہمیں ایک وزیر نے کہا کہ اپنے بھائی کو بچا لو، اس کے حالات اچھے معلوم نہیں ہوتے، اس نے ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ تو بھائیوں نے کٹ کر کے علامہ شیر کو سمجھانا چاہا، فرمایا یار بندہ ٹرک کے نیچے بھی آ کے تو مر جاتا ہے نا، مرنا ہی ہے نا، تو اور کیا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ البہائیہ مذہب کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے علم میں ہی نہیں ہے، تمہارے علم میں کیا ہوگا، میرے بھی علم میں نہیں ہے۔ البہائیہ مذہب کیا ہے؟ عربی میں علامہ شہید کے اس مذہب پر کتاب ہے۔ البابیہ مذہب کیا ہے؟ یہ شیعوں کی مختلف روپ ہے، ہر ایک روپ پر، ہر ایک مذہب پر جتنے وہ پھیلے ہوئے ہیں، کئی ناموں کے ساتھ علامہ شیر نے رد کیا ہے۔ ان کا فرقہ الغرابیہ ہے، ان کا فرقہ سمتیہ ہے، اور کئی فرقے ایسے ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، سب کے ایک ایک باب میں رد کیا علامہ شہید۔ عجیب شخصیت۔ پھر بریلوی مذہب کے بارے میں وضاحت کرنا چاہیے تو عربی میں کتاب لکھی، نام کیا لکھا، کہیں لکھ سکتے تھے، کوئی نام دے سکتے تھے، نہیں دیا کوئی اور نام، ایک ہی نام لکھا، البریلویہ، اور پھر پابندی لگ شہباز شریف صاحب آج کل جیل میں، اس وقت یہ باہر ہوتے تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سارے مولوی اکٹھے ہو کے ان کے پاس گئے بریلویوں کے کہ یہ علامہ سائل نذیر جو ہے نا، اس نے ہمارے خلاف کتاب لکھی۔ شہباز شریف نے پتا کیا کہا؟ کہنے لگا تم اس کا جواب لکھو، میں تمہیں حلوہ کھواؤں گا۔ لکھو نا جواب۔ حلوے کی پیشکش کے باوجود جواب نہیں لکھ پا، پابندی لگ۔ نواز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، جب ان کتاب پر پابندی لگی نا تو کیا کہا تھا تقریر میں، اور اس تقریر میں خود موجود تھا۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے پابندی لگائی ہے نا نواز شریف صاحب، تم نے پابندی لگائی ہے نا، اور لگوا لو، تمہاری پابندی کے بعد میں نے اس کے 6 ایڈیشن چھاپے ہیں، تمہارا حکم میرے جوتے کی نوک پر نہیں رہتا، میں لکھوں گا، جواب دوں گا اور چھاپوں گا، ایک نہیں میں نے 6 ایڈیشن چھاپ چکا ہوں تیری پابندی کے آرڈر کے بعد، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ یہ امیت، یہ غیرت آج کہاں نظر آتی؟ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے، اگر دوسرے باب کو کھولو، مستجاب الدعوات، فرماتے ہیں جب میں نے القادیانیہ لکھی، میں طالب علم تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، القادیانیہ وہاں چھاپ کیا، جب چھاپنے کے لیے دی تو یہ جو ساتھی تھے، دوست نے مشورہ دیا کہ آپ طالب علم ہیں مدینہ یونیورسٹی کی، کتاب پر جب طالب علم لکھیں گے، متعلم لکھیں گے، کتاب کی وہ حیثیت نہیں رہے گی، آپ لکھیں آخری سال ہے مدینہ یونیورسٹی کا، آخری سال میں آپ پڑھتے ہیں، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھیں، اس کتاب کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ کسی کا عالم ہے، طالب علم لکھیں گے تو طالب علم کی بات کی حیثیت۔ تو فرمانے لگے میں جب طالب علم ہوں تو فاضل کیسے لکھ سکتا ہوں، میں فاضل نہیں لکھ سکتا۔ فرمایا استاد جی سے اجازت لے لے، مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ، وہ چانسلر ہے مدینہ یونیورسٹی کے، ان سے اجازت لے لے کہ مجھے چند مہینے پہلے فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھنے دیں یا یہ کتاب روک لیں۔ فرماتے ہیں چلو استاد جی سے بات کرتے، ابن باز رحمہ اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، میری اجازت ہے، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھ لیں، آپ کتاب اس لائق ہے، آپ لکھیں فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ ہنستے ہوئے فرمانے لگے اگر استاد جی میں فیل ہو گیا تو، امتحان میں سالانہ میں اگر میں فیل ہو گیا تو، ابن باز کے جواب سنی، اگر تو فیل ہو گیا تو یونیورسٹی بند کر دوں گا۔
پھر یونیورسٹی کس کام کی جس میں آپ فیل ہوں گے؟ پھر کامیاب کیا ہوگے؟ 92 ممالک طلباء میں پہلا پوزیشن علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں؟ استاد کو یہ مان تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے القادیانیہ کو آخری باب لکھا اور آخری سطور لکھی، کرسی میز پر میں سامنے میز تھا، کرسی پہ بیٹھا تھا اور لکھ رہا تھا، کتاب کو مکمل کیا، نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں سو گیا اور خواب میں مجھے رسول اللہ علامہ شہید فرمایا۔ سیدنا ابو بکر عمر صحابہ کرام موجود ہے، رسول اللہ سارے صحابہ میں گھرے ہوئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں ملنے کے لیے آگے ہوا، آپ کی زیارت کی دیدار کیا اور ملنے لگا تو گھر والوں نے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا، جگا دیا۔ میں نے اہلیہ کو کہا کس وقت تو جگایا ہے؟ جب میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ابن عباد رحم اللہ کے پاس آئے، یہ خواب مجھے آیا ہے۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، تیری کتاب القادیانیہ رسول اللہ نے اس کو پسند فرما لیا۔ مستجاب الدعوات کی بات کرو۔ فرماتے ہیں ہسپتال میں تھا، پتھری تشخیص ہوئی مدینہ میں، کل آپ کا آپریشن ہو۔ آپریشن کے لیے اسپتال میں داخل ہوا، کہتے ہیں عصر کے بعد جب ہسپتال میں چھٹی ہوئی، وہاں سے چند ساتھیوں سے ملاقات کر کے نکلا، چوری چھپے نکلا ہسپتال سے، یہاں سے ٹیکسی لی، سیدھا بیت اللہ میں احرام باندھا رات۔ فرماتے ہیں عمرہ کیا، دعا کی، یا اللہ تو آپریشن کے بغیر شفا نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں صبح واپس پلٹا، اسپتال میں آ کے لیٹا تو ڈاکٹروں نے، اللہ نے میری پتھری کو ایسے ہی زائل کر دیا بغیر آپریشن۔ مستجاب الدعوات کی بات کرو تو ملتان کے ایک جلسے میں حکومت نے پابندی لگائی کہ آپ یہاں تقریر نہیں کر سکتے۔ ڈی سی کو فون کیا، کل میں آ رہا ہوں، تقریر آپ کے دروازے پر ہوگی انشاءاللہ۔ پھر پہنچ، قریب ہی ایک مدرسہ تھا، بڑا معروف نام ہے ان کا، پچھلے دنوں وزیر بھی وہ رہے، سب زادے تھے، سید زادے تھے، ان کے باپ کا مدرسہ تھا۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگا دیا حکومت کے انور، یہاں شور کرے تاکہ بات سمجھ نہ آئے۔ علامہ شہید برسے اور فرمایا مولوی صاحب سن لو، قیامت کا ختم نبوت کا جلسہ ہے نا، تم نے شور برپا کرنے کی لاؤڈ سپیکر لگا لیا ہے، تم بھی آنا قیامت والے دن اور میں بھی آؤں۔ تم کہنا کہ میں حکمرانوں کے بوٹ پالش کر کے آیا، اور میں کہوں گا یا اللہ شہادت کی چادر میں اپنے وجود کو لپیٹ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ نے شہادت بخشی ہے، جو جملہ تھا وہ جملہ پورا ہوا۔ مستجاب الدعوات تھے اور کمال کے تھے۔ آخری جو بات شہادت کے حوالے سے، سعودی عرب شہادت کے بعد زخمی ہونے کے بعد جانا، ہاں آج بھی کوئی بندہ، میں کہا کرتا ہوں عام دوستوں میں بیٹھ گئے، اس دور میں بھی کوئی بندہ سعودی عرب علاج کے لیے نہیں جاتا۔ علاج کے لیے سعودی عرب گئے، علاج کے لیے نہیں گئے، بقیع میں دفن ہونے کے لیے اللہ لے گیا۔ آج بھی لوگ یا دبئی جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں یا لندن جاتے ہیں علاج کے لیے، سعودی عرب کون جاتا ہے علاج کے لیے؟ پھر اس دور میں آج سے 34 سال پہلے شافات نے جہاز بھیجا، زخمی ہوئے۔ اور ایک بات جو میں پہلے بھی شاہ فیصل جو بادشاہ تھے سعودی عرب، آپ جیل میں تھے، یا جیل سے رہائی ملی، بار بھائی آئے، انہوں نے کہا یہ شاہ فیصل کا خط آیا۔ شاہ فیصل کا خط پڑھا لکھا تھا، احسان تم ہماری یونیورسٹی کے بہترین لائق ترین شاگرد ہو، تمہاری کتاب القادیانیہ فلاں ملک میں گئی ہے، اور وہاں کے لاکھوں نہیں، کئی بہت سارے افراد نے، خاندانوں نے، جن کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے،
اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور میری طرف سے آفر ہے کہ آپ اس کے 6 لاکھ نسخے چھپوا کر ہمیں بھیجیں تاکہ ہم پوری دنیا میں تقسیم کریں۔ علامہ شہید کی کتابیں آج بھی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب۔ عربوں کو کیا پتا تھا کہ شیعہ اور ایران کے عزائم کیا ہے؟ یہ علامہ شہید نے بتایا۔ صدام کیا جانتا تھا کہ ایران کے عزائم کیا ہے؟ علامہ شہید نے بتلایا۔ عالمی پوری عہد کے اس دور کے جتنے فتن تھے، پوری تناغات، ہر باطل فرقے اور رد پر ان کی کتابیں اور ان کا لٹریچر، ان کے خطابات موجود ہے۔ شاہ فہد رحمہ اللہ نے اسپیشل جہاز بھیجا کہ علامہ شہید کے لیے آفر ہے۔ عراق سے بھی جہاز آیا، صدام نے بھیجا۔ سعودی عرب سے اسپیشل جہاز آیا کہ آپ ادھر تشریف، ایئر ایمبولینس انہوں نے بھیجی کہ آپ یہاں تشریف لیں علاج کے لیے۔ آپ ہوش میں تھے، پوچھا گیا سعودی عرب سے آفر آئی ہے، جہاز آ گیا ہے، صدام کی آفر ہے، وہاں سے بھی جہاز آیا ہے۔ فرمایا مجھے سعودی عرب لے چل، سعودی عرب لے چل۔ 29 مارچ کو یہاں سے آپ روانہ ہو، رات کے وقت ریاض پہنچ، سیدھا ملٹری اسپتال میں لے جایا، اور فجر کی نماز سے پہلے ڈاکٹروں نے آپ کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ڈاکٹر کہتے رہتے تھے، فرمایا نہیں، ٹانگ نہیں کٹواؤں گا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پوری ایک سائٹ آپ کی مفلوج ہو چکی تھی، اور جس کے پھر مخالف تھے۔ ایک کرنل آیا ہسپتال میں، جنرل ضیاء الحق مرد مومن نے بھیجا گلدستہ پھولوں کا لے کے۔ بتلایا گیا ضیاء الحق کی طرف سے نمائندہ کرنل آیا اور وہ ملنا چاہتا، کہا آنے دو۔ جب آیا تو پھولوں کا گلدستہ اس نے پیش کیا، علامہ شہید نے پکڑا اور ساتھ والے کو کہا اس کو باہر پھینک دو، اور کرنل سے کہا ضیاء الحق کو کہہ دینا قیامت والے دن باتیں ہوں گی، تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا، فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، میں گلدستے پھولوں کے ان کے نہیں لیا کرتا۔ بے نظیر آ گئی ہسپتال، پیغام بھیجا میں بیمار پرسی کے لیے آنا چاہتی ہوں اندر۔ جواب آیا وہابیوں کا بیٹا ہوں، غیر محرم عورت کے اندر آنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں سے آپ کی بیمار پرسی ہوگی، اندر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں ملے، یہ جرت، یہ حمیت، یہ غیرت۔ وہاں پہنچے، ٹانگ کو کاٹ دیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی کہ جام شہادت نوش کی۔ فوت ہونے کے بعد، شہادت کے رتبے پر فیض ہونے کے بعد پوچھا گیا ان کے بھائی ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ سے کہ کیا کرنا ہے؟ جہاز اسی طرح واپس میت کو لے کے لاہور جانے کے لیے تیار ہے، یہاں ریاض میں دفن کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے اپنی ماں کو فون کیا، علامہ شہید کی ماں پاکستان میں تھی، کہ ماں فون کیا موت کی اطلاع دینے۔ وہ پہلے گھر کہہ چکی تھی، مجھے خواب میں ایسا احسان لذیذ ملا ہے، کہتا ہے ایک میری ٹانگ سیالکوٹ میں ہے اور دوسری ٹانگ مدینے میں ہے، مائے کیا کروں؟ کہتی ہے مجھے جاگ آ گئی، اور کہتی ہے لگتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ادھر سے فون آیا، جب ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے فون کیا، آپ کے برادر محترم نے صرف اتنی بات کی، ماں سے بات کروا دیں۔ جب ماں نے ریسیور کو ہاتھ میں لیا، فرمایا لگتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا ہاں شہید ہو گیا۔ فرمایا حکومت کہتی ہے پاکستان لایا جائے یا ریاض میں دفن کیا جائے؟ فرمایا میرا بیٹا مدینے سے محبت کرنے والا تھا، اس کو مدینے میں بقیع میں دفن کر دیا۔ یہاں سے پھر جہاز پورے خاندان کو لے کے وہاں پہنچے، اور یہ سعودی تاریخ کا انوکھا واقعہ
شاہ عبداللہ ریاض میں مرا ہے، وہیں فوت ہوا ہے، وہیں دفن ہوا ہے۔ جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، بادشاہ کیوں نہ ہو۔ یہ اکیلا نامہ ہے جس کی میت پوری سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ جہاز پہ اٹھائی گئی ریاض سے رسول اللہ کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ وہاں جنازہ پڑھا، ریاض مدینہ میں جنازہ لایا گیا، اعلان ہوا میڈیا پر کہ علامہ احسان علی ظہیر امام اہل سنہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ دوبارہ مسجد نبوی میں ہوگا۔ دنیا ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی اجتماع ہوتا۔ جنازہ مغرب کے وقت مدینہ طیبہ میں پہنچا، امام مدینہ نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھایا پھر کندھا دیا میت کو۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آج تک آپ جنازہ پڑھا کے کبھی رکے نہیں، کندھا کیوں دیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم سارے یتیم ہو گئے۔ یہ ایک عالم نہیں، یہ امام اہل سنہ تھا، یہ ایک پورے تاریخ ساز احساس شخصیت تھی۔ عرب کے جوان روتے تھے اور کہتے تھے ہم یتیم ہو گئے، کہ ہمارا یہ قائد جس نے عالمگیر اور سوچ کے ساتھ اہل سنہ کے امام اور سوچ کے تھے، آج دنیا میں حکمران بھی ہیں، قائدین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عالمی سوچ رکھنے والا اہل سنہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے پوری دنیا میں فقدان ہے۔ ہر کوئی اپنے ملک، اپنے ٹکڑے کے بارے میں سوچتا ہے۔ احسان وہ شخصیت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اہل سنت کا غلبہ چاہا اور رفض کا رد کیا اور سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر پتہ ہے اس سخت راستے سے گزرنے کا انجام شہادت ہوتا ہے۔ اور پھر آخری بات جو سنا رہا تھا، دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے عالم گزرے ہیں سید عبد المجید ندیم، وہ خود اس بات کے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں بیٹھا، عصر کی یا غالباً فجر کی کا ذکر کیا، نماز کے بعد علامہ صاحب نے مجھے دیکھا، فرمایا شاہ جی آؤ بقیع کے قبرستان چلتے۔ فرماتے ہم بقیع میں داخل ہوئے، سیدنا عثمان کی قبر کے قریب امام مالک کی قبر تھی، وہاں علامہ صاحب اور میں کھڑے ہو گئے۔ بس علامہ صاحب کیا تھے، اپنی کیفیت میں ایسے چلے گئے، رو پڑے دھاڑے مار کے، اور کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی یہاں 10,000 کے قریب یہاں صحابہ دفن ہے، یا اللہ یہاں تیرے نبی کے صحابہ دفن ہے بقیع میں، اور بڑا کھلا ہے قبرستان، ایک مرلہ سے کم جگہ احسان علیہ ظہیر کے لیے یہاں نہیں مل سکتی، یا اللہ مجھے یہاں جگہ دے دے، یہاں دفن کے لیے جگہ دے دے۔ بقیع کا قبرستان بہت بڑھ گیا، نیا آگے ساتھ شامل کر لیا گیا رقبہ۔ آج صحابہ کے جہاں دفن ہے وہاں کوئی دفن نئی میت نہیں ہوتی، نئے آگے بڑے ہوئے قبرستان میں دفن ہوتی ہے۔ اس پوری صدی میں جو رسول اللہ کے صحابہ کے درمیان قبر بنی ہے وہ صرف اکیلے احسان علیہ ظہیر کی بنی۔ اٹھایا گیا میت کو، بقیع میں لایا گیا، دفن کیا گیا۔ شاہ عبد المجید فرماتے ہیں جب میں اگلے سال گیا اور میں نے وہاں سے پوچھا شیوخ سے، جب قبر پہ گیا تو پھر مجھے علامہ یاد آئے کہ علامہ تو یہیں کھڑا تھا، اسی جگہ پر ہم کھڑے تھے، اور عین اسی جگہ پر تو دعا کر رہا تھا یا اللہ جہاں چاہیے۔ مجھے آج پتہ چلا ہے تیری دعائیں اتنی سنی جاتی تھی کہ تمہیں جگہ بھی وہی ملی جہاں کھڑے ہو کے تو نے دعا کی تھی۔ اللہ نے ایسا رتبہ بخشا ہے، اور اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ کی قبر پاک سب سے پہلے کھولی جائے گی، پھر ابو بکر و عمر کی، پھر تینوں یہ شخصیات بقیع کی طرف بڑھیں گے، بقیع والے اٹھیں گے تو سب سے پہلے صحابہ کرام اٹھیں گے، اور صحابہ کرام کی معیت میں اللہ انہیں اٹھنے کا شرف نصیب کرے گا۔ یہ رتبہ، یہ مقام بلند جسے ملا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔